ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله
عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ مالک الملک نے کائنات کے اندر ہر چیز کا جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے. اور اس کا مقصد اس نسل کی بڑھوتری رکھا گیا ہے. لیکن انسان کا جوڑا مرد و عورت کو اللہ رب العزت نے جو بنایا اس کا مقصد ایک اچھا معاشرہ تشکیل دینا. صرف جنسی تسکین نہیں بلکہ معاشرے کو اچھے افراد مہیا کرنا اور خود معاشرے کے اندر ایک اچھا کردار ادا کرنا. اور یہ جو میں نے آیت کریم آپ کے سامنے تلاوت کی اس کے اندر اللہ رب العزت یہی فرما رہے ہیں. معاشرے کے اندر بہت سے نوجوانوں کی شادیاں اس لیے نہیں کی جاتی کہ یہ غریب ہیں، ان کے پاس مال نہیں ہے، ان کے پاس اچھی جاب نہیں ہے، ان کے پاس کاروبار نہیں. اللہ فرماتے ہیں وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ. تمہارے پاس جو لونڈیاں ہیں، تمہارے پاس جو غلام ہیں، جو بھی تمہاری سرپرستی کے اندر ہیں، بچے ہیں، لڑکیاں ہیں، لڑکے ہیں، تم ان کی شادی کر دو. إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. اگر وہ تنگ دست ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ اپنے فضل کے ساتھ ان کو غنی کر دے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی مدد کرنا اللہ نے اپنے اوپر فرض کر لیا. اللہ نے اپنے اوپر ان کی مدد کرنا لازم کر لی. اللہ ان لوگوں کی ضرور مدد کرے گا. ان میں سے پہلا شخص المجاہد فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلتا ہے، اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی جان بھی لے کر نکلتا ہے، اپنا مال بھی لے کر نکلتا ہے. اس کے گھر کی حفاظت، اس کے گھر کے اخراجات، میدان جہاد کے اندر اس کی مدد، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے اپنے ذمے لے لی. جس کی ذمہ داری اللہ اٹھا لے، بھلا وہ فقیر یا کنگال رہ سکتا ہے؟ جس کی ذمہ داری اللہ اٹھا لے، بھلا اس کو بھی کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے. اور دوسرا وہ المکاتب الذی یرید الاذى، وہ غلام جو اپنے آقا کے ساتھ مکاتبت کر لیتا ہے کہ میں نے آپ کو اتنے پیسے دے کر
آپ مجھے آزاد کر دیں گے، میں آپ کو اتنے پیسے دوں گا، آپ مجھے آزاد کر دیں گے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس شخص کی بھی مدد کرنا اللہ کے ذمے ہو جاتا ہے۔ وَالنَّاكِحُ الَّذِي يُرِيدُ الْعَفَافَ، وہ شخص جو پاک دامنی حاصل کرنے کے لیے، جو اپنے نفس کو پاکیزہ رکھنے کے لیے شادی کا، نکاح کا ارادہ کر لیتا ہے، شادی کی نیت بنا لیتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اپنے ذمے لیتے ہیں اس شخص کی مدد کرنا، اس کی اللہ رب العزت ضرور مدد کرتے ہیں۔ اور اس آیت سے ایک یہ بھی مسئلہ واضح ہوتا ہے، کسی بھی عورت کا نکاح اس کے ولی کی اجازت کے بغیر نہیں، جب تک اس کا سرپرست، جب تک اس کا والد یا جس کی بھی سرپرستی کے اندر وہ عورت ہے، جب تک اس کی اجازت نہیں اس کا نکاح نہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے حدیث کے اندر 3 مرتبہ فرمایا کہ جو عورت بغیر ولی کے نکاح کرتی ہے، بغیر ولی کے شادی کر لیتی ہے، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، آپ نے فرمایا اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے۔ 3 مرتبہ فرمایا۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ولی جو مرضی چاہے کرتا پھرے، وہ زبردستی کسی عورت کا نکاح کر دے، نہیں، اس کے سرپرستی کے اندر جو عورت ہے، جو لڑکی ہے، زبردستی نہیں کر سکتی۔ موطا امام مالک کے اندر حدیث ہے، ایک عورت آئی، اس نے کہا اللہ کے رسول میرے باپ نے میری اجازت کے بغیر میرا نکاح کر دیا، میں راضی نہیں تھی۔ تو نبی علیہ السلام نے اس کو اختیار دیا، آپ نے فرمایا اگر تو چاہے تو اس نکاح کو قائم رکھ، اگر چاہے تو اس نکاح کو ختم کر دے، تجھے اختیار ہو۔ دونوں کی رضامندی ضروری۔ تو ہم نکاح کی اہمیت کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں کہ یہ شادی کرنا، نکاح کرنا فرض ہے، یہ انسان کی فطرت کے اندر اللہ رب العزت نے رکھ دی ہے۔ جب انسان فطرت سے ہٹتا ہے تو پھر اس کی اثرات جو ہیں ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں کہ وہ صوفی قسم کے لوگ جنہوں نے رہبانیت اپنا لی، شادی سے روح گردانی کی کہ نہیں جی بیوی بچوں میں پڑ جائیں گے تو پھر اب ولی کیسے بنے گے۔ کائنات کے سب سے بڑے ولی کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے؟ یہ لوگ آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں سوال کیا، انہوں نے کون سے عہد کیے تھے؟ ایک نے کہا کہ میں ساری زندگی روزے ہی رکھتا ہوں۔ اللہ کے رسول ایک روزہ چھوڑتے ہیں، روزہ رکھتے بھی ہیں، چھوڑتے بھی ہیں۔ اللہ کے رسول رات کو سوتے بھی ہیں اور رات کو نماز بھی ادا کرتے ہیں۔ ایک نے کہا کہ میں ساری رات عبادت ہی کرتا ہوں، دوسرے نے کہا میں شادی کروں گی، کیوں؟ بیوی بچوں میں پڑیں گے، اولاد کے اخراجات برداشت کرنے پڑیں گے، کاروبار کرنے پڑیں گے، عبادت سے ہٹ جائیں گے۔ نیت کر کے چلیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر تشریف لائے، سیدہ عائشہ نے وہ سارا منظر بیان کیا، وہ تینوں لوگوں کے واقعے کو بیان کیا۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ کو جمع کیا، آپ نے فرمایا انتم الذین قلتم کذا و کذا، تم نے ایسے ایسے باتیں کہی ہیں، اما واللہ
اللہ کی قسم انی لاخشاکم للہ، میں تم میں سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، واتقاکم لہ، اور میں تم سب سے زیادہ متقی ہوں، سب سے زیادہ پرہیزگار ہوں۔ لیکن میری حالت کیا ہے؟ اصوم و افطر، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، میں روزے چھوڑتا بھی ہوں، اور میں رات کو نماز بھی ادا کرتا ہوں اور رات کو سوتا بھی ہوں، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، میں نے عورتوں کے ساتھ شادیاں بھی کی۔ وَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جس نے میری سنت سے اعراض کیا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ شادی کرنا یہ ایک نبی کی سنت نہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے ان کی بیویاں بھی تھی، ان کے بچے بھی تھے، سارے نبیوں کی سنت۔ تو یہ رہبانیت کا راستہ اسلام کا راستہ نہیں۔ اسلام کیا چاہتا ہے؟ معاشرے کے اندر آپ رہیں، بیوی بچوں کے حقوق ادا کریں۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے مختلف قسم کے صدقات کا ذکر کیا، یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی مال جو آپ نے صدقہ کیا یہ بھی صدقہ ہے، اور آپ نے کیا فرمایا؟ سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو تم نے لقمہ اپنی بیوی بچوں کے منہ میں ڈالا ہے۔ سب سے بہترین صدقہ نیکی کی نیت کے ساتھ۔ اگر کوئی اپنے بچوں کے اخراجات برداشت کرتا ہے، اگر کوئی اپنی بیوی کے اخراجات برداشت کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بہترین صدقہ ہے۔ اسلام کہتا ہے بہترین صدقہ وہ ہے جو تم نے اپنے گھر کے اندر خرچ کیا۔ یہ بھی عورت کی عزت ہے، یہ بھی عورت کا وقار ہے۔ تفسیر قرطبی کے اندر صاحب تفسیر نے اس آیت کے ضمن کے اندر لکھا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، یہودی کہا کرتے تھے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیسا نبی ہے یہ نبی بھی کہلواتا ہے تو پھر اس نے شادیاں بھی کی ہوئی ہیں، اس کے بچے بھی ہیں، اس کو تو چاہیے تھا ہر وقت داعی اللہ ہی بن کر رہے، ہر وقت یہ دعوت کا ہی کام کرتا رہے۔ اس وقت یہ آیت اتری کہ صرف یہی رسول ایسا نہیں کرتا، صرف اسی رسول کی بیویاں نہیں ہیں، صرف اسی رسول کے بچے نہیں ہیں، اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء دنیا کے اندر آئے تھے سب کے بیوی بچے، اور نکاح کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نصف ایمان کا، نصف دین کہا ہے۔ یہ اہمیت ہے شادی کی، نکاح کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا تزوج العبد، جب کوئی نوجوان شادی کر لیتا ہے، فقد استکمل نصف الدین، اس نے اپنے آدھے دین کو مکمل کر لیا، اس نے اپنے آدھے دین کو مکمل کر لیا۔ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي نِصْفِ الدِّينِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي نِصْفِ الْبَاقِي، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس کو اپنے دوسرے آدھے دین کے اندر اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ اب اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ جو حقوق شریعت اسلامیہ نے بیوی بچوں کے ایک مرد کے ذمہ لگائے ہیں، اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ شادی کر کے ظالم نہ بن جائے، جابر نہ بن جائے، وہ اس کو اپنی بیوی کو قید کر کے نہ رکھے، اس کے حقوق کو ادا کرے۔ اسی لیے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا، جس خطبے کے اندر آپ نے سارے دین اسلام کا نچوڑ بیان کیا تھا، اس خطبے کے اندر اللہ کے رسول نے خاص طور پر عورتوں کا نام لے کر ذکر کیا تھا۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ، میرے صحابہ تم عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہیں۔ فرمایا اس کے آدھے دین کو اس نے مکمل کر لیا ہے اور دوسرے آدھے دین کے اندر اللہ سے ڈرتا رہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَن رَزَقَهُ اللَّهُ امْرَأَةً صَالِحَةً
جس مرد کو اللہ رب العزت نیک بیوی عطا کرتا ہے. نکاح کی بنیاد کیا ہے؟ نیک بیوی. جب ہم نے اولاد کے خطبات جو شروع کیے تھے تربیت اولاد کے حوالے سے، اس پہ ہم نے وضاحت کی تھی کہ شادی کی بنیاد نیکی کی بنیاد کے اوپر رکھنی چاہیے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من رزقہ اللہ امرأۃ صالحۃ، جس شخص کو اللہ رب العزت نیک بیوی عطا کر دے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ نے آدھے دین کے اندر اس کی مدد کر دی. آدھے دین کے اندر مدد کر دی. اب آدھے دین کے اندر وہ اللہ رب العزت سے ڈرتا رہے. یہ اہمیت ہے شادی کی. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اس کا مقام ہے. اللہ کے ہاں اس کا مقام ہے. آپ نے ان لوگوں کو روک دیا. آپ نے فرمایا تم اگر شادیاں نہ کرو گے فمن رغب عن سنتی فلیس منی، تو پھر تمہارا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں. یہ دین اسلام نہیں ہے. رہبانیت کا درس اسلام نہیں دیتا. اسلام کہتا ہے آپ معاشرے کے اندر رہیں، بیوی بچوں کے حقوق کو پورا کریں، حقوق العباد کا خیال رکھیں. اسلام یہ نہیں درس دیتا کہ آپ روگردانی کریں معاشرے سے، آپ نکل جائیں پہاڑوں کی طرف. نہیں، آپ معاشرے کے اندر رہیں، آپ کاروبار بھی کریں، آپ سب کے حقوق پورے کریں. نکاح کے جو مقاصد اللہ رب العزت نے اور نبی علیہ السلام نے بیان کیے، ان میں سے پہلا مقصد کیا ہے؟ پہلا مقصد جو انسان کی نظر کے سامنے ہونا چاہیے کہ میں نے اپنے حیا کی حفاظت کرنی ہے، اپنی نظر کی حفاظت کرنی ہے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنی ہے. نبی علیہ السلام نے نوجوانوں کو مخاطب کر کے فرمایا یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو شادی کرنے کی طاقت رکھتا ہے، شادی کرنے کی طاقت رکھتا ہے، آپ نے فرمایا اس کو چاہیے کہ وہ شادی کر لے. اب ہمارے یہاں طاقت کس کو سمجھا جاتا ہے؟ ہمارے یہاں طاقت اس کو سمجھا جاتا ہے کہ جب تک میرے پاس اتنے پیسے نہ ہو کہ ساری گلی کو نہ سجا لوں، جب تک میرے پاس اتنے پیسے نہ ہو کہ شہر کو پتہ نہ چلے کہ بھائی فلاں نے شادی کی ہے، اس نے تو پتہ نہیں کیا کیا کچھ خرچ کر دی، فلاں نے شادی کی ہے، اتنے کھانے بنائے ہیں شہر کے اندر کسی نے بنائی نہیں. ہمارے یہاں طاقت کس کو سمجھا جاتا ہے؟ حالانکہ یہ طاقت نہیں. نبی علیہ السلام نے ایک شخص کا نکاح کیا، کہا تیرے پاس کچھ ہے؟ اس نے کہا اللہ کے رسول کچھ نہیں. میں جاؤ گھر کے اندر دیکھ کر آؤ. اس نے کہا اللہ کے رسول میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یہ جو لباس پہنا ہوا ہے یہی میرے پاس ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کچھ قرآن مجید کا کچھ حصہ یاد ہے؟ اس نے کہا ہاں جی اللہ کے رسول، قرآن مجید کی کچھ صورتیں مجھے آتی ہیں. آپ نے فرمایا جاؤ یہ چند صورتیں اپنی بیوی کو یاد کروا دینا، یہی تیرا حق میں ہے. اتنا آسان دین، اتنا آسان فریضہ، اس کو ہم نے اتنا مشکل کر دیا، اتنا مشکل کر دیا یہ نام کو سلامت رکھنے کے لیے کہ میں ڈھول نہ بجاؤں، میں باجے نہ بجاؤں معاشرے کے اندر تو میری عزت کیا رہے گی؟ میں اگر لائٹنگ نہ کروں شادی کے اندر تو میری عزت کیا رہے گی؟ میری تو نام کٹ جائے گی. زمانہ کیا کہے گا؟ معاشرہ کیا کہے گا؟ رب کعبہ کی قسم کوئی ایسا نوجوان، کوئی ایسا میرا بزرگ جس نے اپنی داڑھی کو سفید کر لیا ہے، لوگوں کو راضی کرتے کرتے اپنی داڑھی کو سفید کر لیا ہے، معاشرے کو راضی کرتے ہوئے، بتاؤ کبھی معاشرہ راضی ہوا بھی ہے؟ تو معاشرے کو راضی کرنا چاہتے ہو، معاشرے کو راضی کرنے کے لیے تو اللہ رب العزت نے بھیجا ہی نہیں ہے. ہمیں تو اللہ رب العزت کی رضا کے لیے بھیجا گیا ہے، ہمیں تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے. ہم کہتے ہیں اللہ راضی ہو نہ ہو معاشرہ راضی ہونا چاہیے. معاشرے کو راضی کرتے کرتے اللہ کو ناراض کر بیٹھتے ہیں. فرمایا جو شخص شادی کرنے کی طاقت رکھتا ہے، جوانی کی عمر کو پہنچ چکا ہے،
فرمایا اس کو چاہیے کہ وہ شادی کر لے. اور وہ میرے بزرگ اس بات کو ذہن کے اندر بٹھا لیں. آپ کا بچہ 20 سال کا 25 سال کا ہو گیا ہے, آپ اس کی شادی نہیں کرتے محض کسی دنیاوی رکاوٹ کی وجہ سے. یہ بات یاد رکھیں, اگر کوئی بچہ غلط قدم اٹھا لیتا ہے, زنا کی طرف چلا جاتا ہے, غلط جو روایات ہیں ان کی طرف چلا جاتا ہے, اس گناہ کے اندر جتنا وہ ملوث ہے اتنا ظالم وہ باپ بھی ملوث ہے جو محض دنیاوی کسی رکاوٹ کی وجہ سے اپنے بچے کی شادی نہیں کر رہا. اس کے پاس کاروبار نہیں ہے, اس کے پاس بینک بیلنس نہیں ہے, اس کی جائیداد نہیں ہے, اس کے پاس اچھی جاب نہیں ہے. نہیں, شروع میں نے حدیث بیان کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ اس کی مدد کرنا اپنے ذمے لے لیتا ہے. اور آیت کیا بتاتی ہے جو شروع میں نے پڑھی؟ اللہ فرماتے ہیں تم ان کی شادی کر دو, اگر ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے نا تو اللہ اپنے فضل کے ساتھ ان کو غنی کر دے گا, اللہ اپنے فضل کے ساتھ ان کو مالا مال کر دے گا. تو فرمایا اگر نوجوانوں کی جماعت شادی کی طاقت رکھتے ہو تو پھر شادیاں کر لو. اس سے کیا ہوگا؟ فَإِنَّهُ أَغَضَّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنَ لِلْفَرْجِ, اللہ تمہاری نظر کی بھی حفاظت کرے گا اور تمہاری شرمگاہوں کی بھی حفاظت کرے گا. تیرا بچہ گلیوں چوکوں چراہوں میں کھڑا ہو کر, لوگوں کی سیڑھیوں کے اوپر بیٹھ کر, کبھی کسی کالج کے سامنے, کبھی کسی گرلز اسکول کے سامنے کھڑا ہو کر لوگوں کی عزتوں کو تاکتا ہے. والد صاحب, والدہ صاحبہ, تم جا کر اللہ کو کیا جواب دو گی اگر اس نے کوئی غلط قدم اٹھا لیا, زنا جیسا بڑا جرم اٹھا لیا, اتنا بڑا جرم ہے اللہ رب العزت کے ہاں, اس قدر بھیانک یہ جرم ہے. فرمایا کہ اگر شادی شدہ زنا کریں ان کو زمین کے اوپر رہنے کا کوئی حق نہیں, ان کو مارنا بھی یکدم نہیں مارنا. یہ دین اس قدر محبت اور احسان والا دین ہے جو جانور کو مارنے کے لیے بھی یہ درس دیتا ہے کہ چھری اتنی تیز ہونی چاہیے کہ جانور کو بار بار تکلیف نہ ہو, یکدم اس کی گردن کو کاٹ دیا جائے, جلدی جلدی اس کی جان نکل جائے. اس قدر احسان والا دین. لیکن زنا کے بارے میں اسلام نے کس قدر غصے کے ساتھ, غصے کی نظر سے اس نوجوان کو دیکھا ہے. فرمایا اس کو زمین کے اندر آدھا گاڑ دو, پتھر مار مار کر رجم کرو, یہ سختیاں سہ کر مرے, یہ یکدم نہ مرے. معاشرہ دیکھیں اس قدر برا جرم. حضرت صاحب آپ کی داڑھی سفید ہو گئی ہے, کہیں سفید داڑھی کو تیرا بیٹا اور تیری بیٹی تمہاری تھوڑی سی غفلت کی وجہ سے اس عزت کو خاک میں نہ ملا دے. کیوں گھروں میں بٹھایا ہوا ہے جوان بچیوں کو, کیوں گھروں میں بٹھایا ہوا ہے جوان بیٹوں کو؟ فرمایا کہ اللہ نظر کی بھی حفاظت کرے گا, اللہ عزت کی بھی حفاظت کرے گا. اولاد کی نظر کی حفاظت چاہتے ہو, اولاد کی عزت کی حفاظت چاہتے ہو تو ان کی شادیاں کر دو. دوسرا مقصد جو اسلام نے بتایا شادی کا, سکون حاصل کرنا. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. فرمایا اللہ رب العزت نے, ہم نے تمہارے لیے تمہاری بیویاں بنائی تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو. اس سکون سے کون سا سکون مراد ہے؟ اس سکون سے صرف جنسی سکون مراد نہیں ہے, اس سکون سے مراد دماغ کا سکون بھی ہے, اس سکون سے مراد دل کا سکون بھی ہے, ہر قسم کا سکون. اس لیے عورت کو حکم دیا گیا ہے, عورت کو حکم دیا گیا ہے. فرمایا نبی علیہ السلام نے بہترین عورت وہ ہے جب اس کا خامد اس کو دیکھے تو وہ اپنے خامد کو خوش کر دے, مسکرا کر ملے. میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے سکون کا باعث بنے. اور مرد کو بھی چاہیے کہ اس کی بیوی گھر کے اندر اس کا انتظار کر رہی ہو. یہ نہ ہو کہ وہ کہے کہ اللہ کرے یہ گھر کے اندر نہ ہی آئے.
اور میں نے اس قدر جہالت کے اندر معاشرہ ڈوب چکا ہے. ایک شخص مجھے کہنے لگا جی مسکراتے ہوئے گھر میں نہیں داخل ہونا چاہیے. میں نے کہا جی کیوں نہیں داخل ہونا چاہیے؟ کہتا ہے عزت کے اندر کمی آ جاتی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. معاشرے کے سب سے بہترین انسان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین. باہر تو خوش گپیاں ہیں، باہر والوں کے لیے تو مسکراہٹیں ہیں، باہر والوں کے لیے تو ساری محبتیں ہیں، اخلاق بھی ان کے لیے ہیں. اور بیوی کے لیے غصہ، اور بیوی کے لیے یہ کہنا کہ گھر کے اندر اگر مسکراتے ہوئے داخل ہو گیا تو عزت کے اندر کمی آ جائے گی. نہیں، عزت کے اندر کمی نہیں آئے گی، عزت کے اندر اضافہ ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے گھر کے اندر معاملات کیسے تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول گھر کے اندر جس برتن سے میں پانی پیتی، جہاں پہ میں منہ رکھ کے پانی پیتی، یہ محبت کا ایک انداز تھا، وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی پانی پیا کرتے. ایک دفعہ آپ نے دوڑ لگائی اپنی بیوی کے لیے، اپنی بیوی کے لیے آپ نے دوڑ لگائی. ایک دفعہ